بیسل فقیر علی باب الامیر، بدترین ہے وہ فقیر جو کسی امیر کے دروازے پر جائے۔ لیکن اب امیروں کے دروازوں پر جا کر فقیری کے آڑ میں لوگ بڑے بڑے مفاد لے رہے ہیں۔ میں نے کہا فقیر وہ نہیں ہے، کیوں جی؟ فقیر تو حضرت میاں امیر قادری ہے، کیوں جی؟ ہاں جی، فقیر تو یہ لوگ ہیں کہ شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ اوپر چڑھ گئے مکان کے اوپر، فرمایا شاہ جہان کو میں نے نہیں ملنا، تو نیچے دربان کھڑا کر دیا۔ تو یہ پڑھے لکھے حکمران تھے، ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، جن کو کل واللہ بھی نہیں پڑھنی آتی تھی، یا جن کو مقتضیات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، یہ ایسے تو حکمران تھے نہیں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو نیچے سے کھڑے ہو کر شاہ جہان نے آواز لگائی، انہوں نے کہا در درویش دربان نبایت، انہوں نے کہا درویشوں کے دروازے پر چوکیداروں کا اور جناب یہ گارڈوں کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت میاں امیر نے اوپر سے آواز لگائی، فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آئے۔ فرمایا درویش کو ضرورت نہیں ہوتی دربان رکھنے کی، لیکن کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ صوفی تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا شاہ جہان کو کیا کہہ دیا آپ نے؟ میری باتیں سب، میں نے کہا دین پڑھا جو نہیں ہے، تم نے الف انار بے بکری پڑھی ہے نا، تم نے پڑھا ہوتا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف انار بے بکری پے پنکھے سے یہی کچھ آتا ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا اس لیے کھڑا کیا تاکہ دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ اور مولا علی نے مؤذن کو کیا کہا، علی مرتضی من، تو مؤذن کا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ دوبارہ آیا تو فرمایا بیٹھ جا، تیسری بار آیا کہتا نماز کا ٹائم ہو گیا، تو مولا علی نے کیا فرمایا، ھذا الکلب یعلمنا السنہ، فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ ہم نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے، علی کو پتہ ہے نماز کب پڑھانی ہے۔ یہ ہمیں پھس پھسی باتیں نہ بتایا کرو، ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مانتے کوئی نہیں، لیکن کم از کم تھوڑے جو پڑھے ہوتے ہیں، مانتے کوئی نہیں، مانتے ایک کو گالتے انی یحب اللہ و رسولہ، ہمیں مان اس بات پر ہی ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ پھر آپ نیچے آ گئے، شاہ جہان نے بڑیاں منتیں کی تھیں، اے نہیں کہ بندہ چل کے تو انہوں نے درباراں جا کے دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے نہیں پڑھا ایسا فقیر، نہیں پڑھا، واقعی نہیں پڑھا۔ ہاں جی، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے گھر باورچی خانے کا کھانا جہانگیر کہے۔ جدوں گزریا نا اتوں سرحد دے قریب تو فوج دے نال، تے حضرت امام ربانی فرمایا میں تیری تے نال پوری فوج دی میں دعوت کرنی، تے امام ربانی اپنے فقیراں نو فرماؤ سارا لنگر پانی پکا کے دیو جہانگیر نو۔ جہانگیر جدوں کھا دیا نا تو پھر انگلیاں بھی کٹ کٹ کے کھائے، کہنا بڑا مزدار ہے، حضرت کمال ہو گئی، حضرت کمال ہو گئی۔ وہ کہے حضور اے جا کھانا تے میں شاہی باورچی کدے نہیں کھادا، اے سرحد دی درگاہ وچ ایڈا مزدار کھانا پکدا۔ آپ نے فرمایا فقیر ہے، بس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، کرتے رہتے۔ اس نے کہا حضور میری ایک آرزو ہے۔ فرمایا بادشاہ فقیر اس کو کہتے ہیں، فقیر یہ نہیں کہ حکمرانوں کے جناب ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز کے اور 5 سٹار ہوٹلوں میں جا کر رہے پھر مشائخ کانفرنس میں شریک ہو جائے، فقیر وہ نہیں ہے۔ فقیر وہ ہے جو امام ربانی ہے، جس کے دروازے پر وہ شاہ جہانگیر چل کے آئے، میں فقیری اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضور جتنے باورچی ہیں نا تسی اے میرے شاہی باورچی خانے بھیج دو، میں انہوں دگنی تنخواہ دیاں گا۔ امام ربانی فرمایا میں باورچی تے بھیج دیاں گا، لیکن کھانا صرف سرحد دی درگاہ تے پک سکتا۔ یہ ہمارے فقیر گزرے ہیں، یہ کیا فقیری ہے؟ وہ حکمران بلائیں تو ٹکٹ لے کر دوڑتے چلے جاؤں کہ ماشاءاللہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے، آپ کے دور میں تو دودھ کی نہریں میں خرچ۔ خدا کا خوف کرو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ حضرت میاں امیر تھلے آئے تو شاہ جہان نال ملاقات ہوئی، تو آپ دا ایک مرید اتنا سارا سونا ڈلی نے آ کے انہیں اپنے پیراں نو نظرانہ پیش کی تھی، نظر پیش کی تھی، تو شاہ جہان کہانی کہانی آکھنا ویکھن لگ پیا۔ کہانی آکھنا انہیں جدوں ویکھیا نا تو آپ نے فرمایا گفت شیخ این زر حق کے سلطان ماست۔ حضرت میاں امیر فرمان لگے او میرے مریدا اے سونا مینو نہ دے، اے شاہ جہان نو دے دے۔ میں کہا حضور میں تواڈے واسطے لے آیا۔ فرمایا آن کے در پیراہن شاہی گداس، فرمایا شاہی لباس پیا لیکن اندروں بھکھا ہی ہے، انہوں دے۔ اس واسطے حضرت امام ربانی
मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाद पर जद्ददा युजद्दिदु तजदीदन फहुवा मुजद्दिदुन व जुद्दिदा युजद्दिदु तजदीदन फज़ाका मुजद्दिदुन लम युजद्दिद लम युजद्दिद ला युजद्दिदु ला युजद्दिदु लन युजद्दिदा लन युजद्दिदा ला युजद्दिदन्ना ला युजद्दिदन्ना ला युजद्दिदन ला युजद्दिदन अल-अम्रु मिन जद्दिद ले तुजद्दिद ले युजद्दिद ले युजद्दिद वन्नाह्यु अनु ला तुजद्दिद ला तुजद्दिद ला युजद्दिद ला युजद्दिद अज़्ज़र्फु मिन मुजद्दिदुन मुजद्दिदान मुजद्दिदातुन। कौमों की तकदीर वो मर्द दुर्वेश, इकबाल बोला, कहने लगा कौमों की तकदीर वो मर्द दुर्वेश जिसने न ढूंढी कभी सुल्तान की दरगाह। हाँ, इकबाल कहता है कौमों की तकदीर वो सूफी होता है जो हुक्मरानों के दरवाजों पर नहीं जाता और उन्होंने चापलूसियां नहीं करता और उन्होंने मुलाकात करके दंदलियां नहीं कटता। समझ आई? हुजूर महबूब सुभानी क्यों जी ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ खून नहीं कट देता अशरफियां विच इंज इंज दोवें पकड़ के ते आपने खून कट देता। फरमाया लोगों का खून चूस कर मुझे नजराने देता। फकीर इसको कहते हैं। हाँ, ये फकीरी नहीं है हुक्मरानों के दर। फकीर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी। मैं कहा इकबाल और तू बोल यार सारियां गल्लां छड़, तू ते यूरोप विचों पढ़ के आया, तू कब्र ते जाके की वेख्या? कहने लगा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाद पर। मैं कहा क्यों? कहता वो खाक के जेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गरम से है गर्मी आहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबर। क्यों जी? नेटेशे जर्मनी का मजजूब नेटेशे, ये इकबाल बड़ी लंबी नज़म लिखी, आखिर ते जाके कहंदा ओ बला दरमान वता इल्ला नरफ अज मकाम अब्दहू बेगाना रफ्त काशबूदे दर जमाने अहमदे तारसीद बर सुरूरे सरमदे। इकबाल कहंदा ओ नेटेशे जड़ा सी ओ बला दरमान वता इल्ला नरफ, ओ कहंदा ओ ला इला तक ते पहुंचा लेकिन इल्लल्लाह तक न पहुंचा। ओ बला दरमान वता इल्ला नरफ अज मकाम अब्दहू बेगाना रफ्त। कहने लगा अल्लाह नु न मनिया मुले धो के चला गया, काश बूदे दर जमाने अहमदे तारसीद बर सुरूरे सरमदे। इकबाल कहता हाय अफसोस, मैनू बड़ा अफसोस है, काश के मुजद्दिद अल-फिसानी दे जमाने च होंदा। बड़ा फलसफी सी ना, बड़ा फलसफी। आपने फरमाया कि इमाम रब्बानी ने उहदा हाथ पकड़ के उन्होंने रब तक पहुंचा देना सी। एक गल की थी इकबाल ने, कलंदर लाहौरी ने, लेकिन उस वक्त तक की थी जदों तक इमाम रब्बानी दी कब्र अनवर ते हाजिर नहीं होया, उस वक्त तक की थी। ते जदों हाजिर होया ना इमाम रब्बानी ते फिर तो फैज लैके निकलिया बाहर, तो फिर इकबाल है, फिर बाहर निकल के कहता अगर होता वो मजजूबे फरंगी इस जमाने में, अगर होता वो मजजूबे फरंगी इस जमाने में, तो इकबाल उसको समझाता मकामे किबरिया का। कहता इमाम रब्बानी दी तो बहुत बड़ी शान है, काश के मेरे दौर च होंदा ते मैं उहदा हाथ पकड़ के उन्हें रब तक पहुंचा देना। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।